الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومظلومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يعابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تقدیم و احترام بزرگان محترم عزیز دوستو نوجوان ساتھی، سورۃ الکہف کے مضامین سے رہنمائی لینے کا جو سلسلہ اللہ کی توفیق سے شروع کیا تھا، آج اس کی 18ویں نشست آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اصحاب کہف کا تذکرہ گزشتہ آیات پر اپنے اختتام کو پہنچا تھا، اور اس سے جو سبب، جو اہم باتیں ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں سکھائی گئیں، ہمیں سمجھائی گئیں، وہ جس قدر اللہ نے توفیق دی وہ آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس واقعے کے اختتام پر اللہ نے اہل ایمان کو حفاظت ایمان پر جنت کے باغات کی خوشخبری سنائی کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے باغات میں تمہیں عطا کروں گا. اور اس کے بعد اللہ نے یہاں پر اگلی آیات میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کتنی عجیب بات ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، سارا نظام ہمارے لیے بنایا، سسٹم ہمارے لیے بنایا، یہ چیزیں کائنات کی نعمتیں ہمارے لیے بنائیں، اور پھر ہمیں اس سسٹم کا حصہ بنا دیا. اب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہمارے زیر استعمال ہے، اس سے نفع اٹھانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس کے معاملات میں نقصان کا ہونا ہمارے لیے نقصان اور تکلیف کا باعث ہے. لیکن مسئلہ ہمارا ہے، نفع ہمارا ہے، نقصان ہمارا ہے، فکر میرے رب کو ہے. اس سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے، اس نے ہم سے کوئی منافع میں سے حصہ نہیں لینا کہ اگر تمہیں نفع ہو جائے تو بیچ میں سے اتنا مجھے بھی دینا. اس نے کوئی ہمارے نقصان میں سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ہمارے نقصان سے کوئی فائدہ یا کوئی خوشی یا غمی ہوتی ہے. اس کو ہمارے معاملات سے کوئی ایسا لینا دینا ہے نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی منافع نہیں ہے. لیکن وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کے نفع کے لیے پوری اسکیم بنا کے دیتا ہے، پورا پلان بنا کے دیتا ہے. اب دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، تو اس کا وبال کسے بھگتنا پڑتا ہے؟ خالق کو کہ مخلوق کو؟ اونچی بولو. جو کرے گا وہی بھگتے گا نا. تو مخلوق ناشکری کرے گی تو وبال بھی مخلوق ہی بھگتے گی نا. تو اب وبال بھگتنا ہے مخلوق نے، لیکن خالق اتنی محبت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ اس کو بتا رہے ہیں کہ ناشکری کے راستے پہ نہ چلنا. تمہارا رب چاہتا ہی نہیں کہ تم ناشکری کی راہ پہ چل کے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کرو. اور اس کے لیے مثالیں دے کر بات کو سمجھایا کہ کسی طرح سے تمہارے دل میں اتر جائے، کسی طرح سے تم سمجھ جاؤ. اب یہ کافی تفصیلی واقعہ ہے، تو میں نے جس طرح کے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ ہم اس واقعے پہ تھوڑا سا سٹاپ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس واقعے کا کچھ حصہ یہاں پہ بیان کر کے یہاں پہ ہم اس بات کو روکیں گے 4 جمعوں کے لیے. کتنے بھی؟ 4 خطبات جمعہ کے لیے، کیونکہ آگے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ جس مہینے میں حضور آئے اس مہینے میں ان کا ذکر خوب کثرت سے ہونا چاہیے. اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے. میں کافی عرصے کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر اعتراض اپنا ریکارڈ کروایا. اس نے کہا مولوی صاحب بات سمجھتے، ایک طرف آپ لوگوں کو بدعت سے روکتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو ربیع الاول میں حضور کا جو حضور کو تو ہم سارا سال ہی مانتے ہیں، تو سارا سال ہی ذکر. تو میں نے کہا وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. کہتا نہیں کہ ربیع الاول میں خاص کیوں ہے یہ. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ رمضان میں تراویح کیوں پڑھاتے ہو، آگے پیچھے کیوں نہیں پڑھا لیتے؟ باقی مہینوں میں آپ کو جوش نہیں آتا، اور بھی تو بڑے فضیلت والے دن آتے ہیں. ذوالحج کے مہینے میں تھوڑی فضیلت ہے، عشرہ ذوالحجہ کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، تو ان راتوں میں تراویح کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ پتہ نہیں مولوی صاحب ہوتے رمضان اتنی میرے میں کہ کیوں رمضان میں ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ رمضان میں تراویح کیوں؟ رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ محبت کیوں؟ ہر نماز کے بعد اٹھ کے گھر چلے جاتے ہو، اور رمضان میں نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہو. چل کوئی نہیں مولوی جی، میں کہ 2 سوے پاڑی لواں، چلو روزانہ مہینہ. تو روزوں کے مہینے میں جناب تجھے قرآن کی کثرت سے تلاوت بھی یاد آتی ہے، سننا بھی یاد آتا ہے، قاری صاحب بھی مصلی پہ، تراویح بھی، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت بھی. کیوں؟
کہتا مولوی جی آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا؟ مجھے بھی بتا دو، نالج میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہتا قرآن میں آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے اس لیے۔ تو میں نے کہا جس مہینے میں قرآن آیا اس میں قرآن کا ذکر زیادہ، جس میں صاحب قرآن آیا اس میں صاحب قرآن کا ذکر زیادہ، تو اس میں بدعت والی کون سی بات ہے جناب؟ مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو یہ تو تقاضا ہے حضور کی محبت کا کہ جس ماہ مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے آپ کا ذکر مبارک کثرت سے کیا جانا چاہیے۔ یہ ہماری نسبت، ہمارے تعلق، ہماری محبت کا ایک ادنا سا تقاضا ہے جس کا اظہار ہم شفاعت کی نیت سے کریں گے کہ کاش ہمیں بھی اللہ کے نبی سے پیار کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے۔ کہو آمین۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے اگلے جمعے سے انشاءاللہ چار ترتیب سے مختلف پہلوؤں پر سیرت طیبہ کے خطبات ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ یہیں سے جہاں پہ چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو میں صرف خلاصہ بتاؤں گا اس واقعے کا، اور انشاءاللہ 4 جمعوں کے بعد جب دوبارہ ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے تو پھر اس واقعے سے جو نکات، جو اسباق ہمیں ملتے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ شروع میں نے کہا تھا نا کہ مغرو نہیں لانا، یہ کرنا ہے مغرو نہیں لانا، کیونکہ مغرو لاڑ والا کام بڑا خطرناک ہے، زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، دوبارہ پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا کہ صورت کا کو اتنی تفصیل سے بیان کیا جا سکے، تو چلو جو موقع ہاتھ آیا ہوا ہے اس کا تو فائدہ اٹھائے نا۔ تو یہاں پر اللہ نے 2 بندوں کا ذکر کیا، کتنوں کا؟ 2 بندوں کا۔ اب مزے کی بات یہ ہے ہمارے ساتھی اسی بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کس بات پہ؟ جب کہا جاتا ہے نا کہ 2 باغ والوں کا ذکر، 2 باغ والوں کا، تو بات سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک بندے کا ایک باغ تھا، دوسرے کا 2 بھائی تھے، دونوں کے باغ تھے، 2 باغ والے بندوں کا ذکر۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہے، ایک بندہ تھا اس کے 2 باغ تھے، 2 باغ والا ایک بندہ اور ساتھ میں ایک دوسرا بندہ بغیر باغ والا۔ شروع میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب آدمی تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اب تو وہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے یہاں پہ ان کو رجلین قرار دیا، 2 بندے۔ اب وہ 2 بندے بھائی تھے، رشتہ دار تھے، چاچا زاد تھے، مامے چاچے، تائے پھوپھی، ادھر کوئی غرض نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس پنگے میں نہیں پڑنا۔ بعض لوگ اس پہ پورا زور آزمائی کرتے ہیں باقاعدہ کہ نہیں جی پہلا دسو نہ دی آپس میں رشتہ داری کسی بھی بندہ پوچھے بھی رشتہ داری میں تجھے کی کرنا بھی۔ اب ایسی فضول چیزوں پہ وقت ضائع کرنے کے قرآن اس کو پریفر نہیں کرتا، اس کی حمایت نہیں کرتا کہ آپ جتنا کے کاموں میں وقت ضائع کریں جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بتا دیا رجلین، 2 بندے تھے، بس عام آدمی تھے۔ اچھا، اب اللہ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ بندوں میں کیا تھا جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو فرمایا وہ 2 بندے تھے، ایک بندے کے 2 باغ تھے۔ کتنے تھے؟ 2 باغ تھے، اور باغ بھی کس چیز کے؟ آج کل کے موسم کے عین مطابق۔ اللہ اکبر۔ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے باغ۔ کس کے باغ؟ آج کل تے آئے ہوئے نا انگور، ہے نا؟ ہاں، سندر خانی بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو انگوروں کے باغ تھے، اس کے بیلیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو تو جو اچھے انگوروں کی بیل ہوتی ہے اس پہ خوشے لگے ہوتے ہیں، گچھے بھرے بھرے، اور دیکھ کر روح خوش ہوتی ہے کہ یار ماشاءاللہ اتنے خوبصورت باغات اور اتنا زیادہ پھل اور اتنی زیادہ نعمتوں کی فراوانی اللہ کی عطا ہے۔ اور انگور ویسے بھی جنتی پھل ہے۔ کیا ہے؟ جنتی، یعنی جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے نا کہ جنت میں بھی ہوگا وہ والا پھل ہے۔ بس یہ ہے کہ ذائقہ چینج ہوگا، میں بتا سمجھو کہ کوئی نہیں اتنے جو کھا لینے تھے ہوں جنتی کڑی لوگ۔ وہاں والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مقدی مکاتی نا ایک ایسی بات بیان فرما دی کہ جنت کا ذائقہ، لذتیں، خوبصورتی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کے کسی بندے کی سوچ جتنا وہ تصوراتی اور خیالی پلاؤ پکا سکتا ہے نا، وہ خیالات میں بھی اس ذائقے اور لذت کا تصور نہیں کر سکتا جتنی حسین اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اتنی لذت اور اتنا حسن ہے جنت میں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایک بندہ تھا، اس کے 2 باغ تھے اور دونوں باغ انگوروں سے لدے ہوئے۔ اپنا ہوا بنخل وجعلنا بینہما زرعا، خوب اس کے اندر کھیتی ہوتی تھی، ہر سال باغ اس کے اندر پھل آ رہا ہے اور بار بار وہ پھل دے رہے ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اور صرف باغ ہی نہیں تھا بلکہ اور بھی کمال تھا اس میں کہ باغ بھی لگا ہوا تھا اور نیچے والی جگہ بھی خالی نہیں تھی۔ یعنی اب وہ تو شاخ لگی ہوئی ہے نا اس کا، وہ جو بیل لگی ہوئی ہے، تو انگور تو بیلوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب نیچے جو جگہ ہے اللہ فرماتے وہاں پہ کھیتی تھی، اس جگہ کے اوپر
بہترین قسم کی کھیتی، جس کھیتی کے اندر بڑے عالیشان قسم کے بہترین قسم کے یعنی غلہ یا اناج یا جو بھی کھیتی کے اندر اگتا ہے وہ بھی، یعنی نالے چوپڑیاں تے نالے دو دو، ٹھیک ہے نا، ڈبل ڈبل موجیں، 2 in 1، اور ساتھ میں نہریں بہ رہی ہیں، اس کو پانی کے لیے نہ بارش کا انتظار کرنا پڑتا، نہ ٹیوب ویل چلانا پڑتا، اور نہ ہی اسے کوئی ادھر ادھر سے پیسے اسے پانی خریدنا پڑتا، وہ تو اس کی موجیں لگی ہوئی تھی، وہ جناب ہر اعتبار سے خوب مزے سے اپنے پھلوں کو انجوائے کر رہا تھا، خوب منافع کما رہا تھا، بہترین قسم کی جناب پانی کی براوینی زرخیز زمین، اعلیٰ قسم کا پھل، VIP کوالٹی، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار چل رہا ہے، باہر انگور جا رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس شخص کے پاس اس باغوں کے علاوہ بھی کافی سارا مال، یہ نہیں کہ کلے باغ نہیں، مویشی، جانور، زمینیں، جائیدادیں، بنگلہ، کوٹھی، حویلیاں، خادم، غلام، یہ مال ہی ہے نا سارا، تو خوب مال تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ دیکھنے کو تو دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن سائڈ بزنس کے طور پہ اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس کے پاس بھی ڈھیروں ڈھیر مال تھا، بڑا کچھ تھا، تو فرمایا کہ اس کے پاس اور بھی بڑا سارا مال تھا، یہ نہیں کہ وہ بس اسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اتنے سارے مال نے اور تو کچھ نہیں کیا، صرف بس ایک پرزہ خراب کیا۔ کیا کیا؟ مال صرف ایک ہی پرزہ خراب کرتا ہے، وہ کون سا پرزہ ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو یہ میں کہتے تسی لڑ پڑا۔ ہاں، دماغ ہے۔ مال کیا چیز خراب کرتا ہے؟ مال جب آتا ہے تو سب سے پہلے دماغ خراب کرتا ہے، اس کے بعد باقی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ یہ مال کی محبت رأس کل خطیئۃ، اللہ کے نبی نے اس کو تمام تر برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا بری نہیں ہے، دنیا کا پیار برا ہے، دنیا کی محبت بری ہے، دنیا پہ مرنا برا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا، ساری دوڑ اس کے لیے لگی ہوئی ہے کہ دنیا کما لے، دنیا اکٹھی کر لے، کرو گے کیا؟ اللہ کے نبی نے بقدر کفایت روزی مانگی، محتاجی سے پناہ مانگی ہے کہ وہ وقت نہ آئے کہ ہاتھ پھیلانا پڑے، بس ضرورتیں اللہ پوری فرما دے، شکر کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کبھی اپنے پیچھے یار چھوڑو اس بات کو کہ جی مولوی کہتا ہے نبی کو دیکھو، صحابہ کو، جی اسی بھلا نبی صحابہ کے بن دو، اپنے پیو دادے کے بن دو، اپنا تھوڑا سا پیچھے 2-4 پشتے پیچھے چلے جاؤ، جو اب یہ مادیت کا دور اور اس کے اثرات نہیں تھے تو ہمارے پردادے یا ہمارے اس سے آگے والی مخلوق کو اس طرح دنیا کے پیچھے بھاگ رہے کیا تھا؟ دن میں اتنا سا کمایا جتنا کہ کھا کے سو جانا، شام کو وہاں بیٹھ کے حقہ پی لیا، وہاں بیٹھ کے جناب ریڈیو سن لیا، آپس میں گپے مار دی، حال حوال پوچھ لیا، نماز پڑھنے چلے گئے، گھر آ کے بچوں کو وقت دیا، زندگی بڑے پرسکون لیول پہ گزر رہی تھی۔ اب کیا ہے؟ جیو جی کما رہا ہے، آج تو باہر چلا جا، تو اندر چلا جا۔ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یار، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر بیٹیاں 2 بیٹے ہیں اور وہ خواتین تویز لینے کے لیے آتی، ایک پتر باہر چلا گیا، مولوی جی دوجا بھی کسی طریقے نہ باہر چلا جائے، پھر پیچھے تمہیں کچھ سودا سلب لے آنا لگا، یہ چھڈو، تھی منڈا باہر جانا، سودا سلب اپل منگا لا گے، جتوں منگانا تھی یہ ٹینشن نہ لو۔ یعنی ایسا جنون دماغ پہ سوار ہوا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے معاملات، اپنی سیکورٹی، اپنا تحفظ، اپنے مفادات، یہ نہیں، بس پیسہ 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 دماغ پہ سوار ہو گیا، اور اس نے دماغ ہی خراب کیا ہوا ہے اور کیا تو اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ اب دماغ کی خرابی کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اور پیسوں سے خراب ہونے والا دماغ کسی اور چیز سے درست ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب اس کا جو دماغ ہوا نا خراب، تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دوست سے بات کی۔ پرانے زمانے میں دوست بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ کٹھا پڑا کٹھا رہا، ایک ہی محلے میں رہے، ایک ہو گیا امیر، دوجا ہو گیا غریب، اب وہ امیر صاحب دوسرے غریب کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے لے ان کی پتہ ہے اسکل تو میں سیکھی، یہ تو بیچارہ ہے، انہیں تو اپنے ٹیلنٹ کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا، اس نے تو یہ نہیں کیا، اس نے تو وہ نہیں کیا۔ اچھا خیر، چلتا رہتا ہے معاملہ۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سنا دوں؟ رہنے دو، سنا دوں، نام نہیں لوں گا۔ ہمارے دوست نعت خواں، بہت بڑے نعت خواں تھے، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ بہت بڑا ایک نام تھا پاکستان میں، اللہ نے ان کو بڑی عزت اور شہرت اور مقام دیا۔ پرانی بات ہے، تقریباً 20 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے اس بات کو، کم از کم 20-22 سال پہلے کی۔ میری عمر ویسے نہیں ہے، نہیں تھی ٹینشن پور کے میں نے کیا تھا۔ اچھا،
20-22 साल पहले की बात है कि मिंचनाबाद के एक इलाके में तकरीर करने के लिए गया, तो बयान मैंने किया, उन्होंने बड़े प्रोटोकॉल से बुलाया, इतना बड़ा इश्तिहार पे नाम लिखा। वो नात खां जो थे मारूफ तो बड़े थे, लेकिन नात खां का नाम तो उन्होंने खतीब से छोटा ही लिखना होता है, तो उन्होंने कदरे मुनासिब दर्जे में उनका नाम लिखा। अब वो जनाब तकरीर जब मुकम्मल की तो उसके बाद हमने उनको बताया कि भाई हमने वापसी का सफर शुरू करना। उन्होंने बताया कि इधर पीछे पता नहीं बावल नगर से कि कहाँ से गाड़ी आएगी बॉर्डर से, तो वो आपको उठा के ले जाएगी। वो रात को पता नहीं 2:30 बजे आनी है कि 2 बजे आनी, सर्दी का मौसम था। तो मेजबान हजरात ने एक बंदा भेजा मोटरसाइकिल पे, कहना 2 मौलवियों में छड़ के आ भी अड्डे। वो नाथ खां को भी उसने बिठाया, मुझे भी बिठाया, हमें ले जाके उसने जनाब अड्डे पे वो खोखा सा था बंद पड़ा हुआ, उसके सामने फटा पड़ा था, उस पर बिठा के कहता अच्छा जी मौलवी जी मैनू इजाजत जा। अब वो चला गया। गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको सच्चा वाक्य सुना रहा हूँ और अपना वाक्य सुना। अब वो चला गया। अब जो ही गया ना तो हाफिज साहब जो थे ना नाथ खां मुझे कहने लगे मौलवी साहब उन्होंने तुम कितने पैसे दिए? मैं कहा छोड़ो यार, मैं तो नहीं गिनता कितने दिए कितने नहीं दिए, तो इस बात में इस काम के लिए थोड़ा आते हैं, असल मकसद तो अल्लाह को राजी करना होना चाहिए। ये तो जिम्मी की चीज है, तो बाद दफा लोग गड़बड़ कर भी जाते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो, नहीं नहीं कट के दिखाओ पैसे। अच्छा, उस जमाने में लोग 500-700 रुपया देते थे बुला के। अच्छा, मैंने जेब से निकाले तो गालिबन 700 रुपया था, मुझे वो अमाउंट सही याद नहीं, बस इतना ही था, 500 या 700 होगा, ये ज्यादा शायद 1000 हो। तो मैंने वो निकाला तो मैंने उनको दिखाया, मैं कहा आप सब है, उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा जेब छुपा लो। मैंने वो जेब में डाले तो हाफिज साहब ने ना अपने दाएं तरफ की वास्कट से हाथ डाला, तो वो जो अवाम ने सलामियां दी थी ना नाथ खां के ऊपर फेंके होते पैसे, वो कड्डे किन्ने सारे वो पल्ले च पाए, दूजे चो कड्डे वो भी पल्ले च पाए, इधरों कड्डे वो भी पल्ले च पाए, इधरों कड्डे जनाब आप शीशे तो काटा सारे पैसे कट के ते हुण सीधे पदरे करने शुरू। हुण कहते 3000 रुपया मैनू बन्निया दिता ए वेखो सलामियां 1 2 3 4 गिन के ये बताई कि ये भी इतने 1000 रुपया बन। अच्छा, उसके बाद जेब से पासपोर्ट निकाला और पासपोर्ट निकाल के मुझे कहने लगे ए देखो मौलवी साहब, ए मिस्र का वीजा लग गया, ए मैं पिछले 2 महीने पहला जनूबी अफ्रीका होके आया, ए वेखो हुण मैं इंग्लैंड जाना, ए मेरा सऊदीया का वीजा, ए वेखो मेरा उत्थे का वीजा, ए वेखो मेरा उत्थे का वीजा है। मैं कहा जी आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? अल्लाह उनको गरीब करामा, हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे। मैं सिर्फ बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये चीज कामयाबी नहीं है जिसको हम कामयाबी समझते हैं। अब उन्होंने मुझे वो सारे वीजे दिखाए, तो मैं कहा भाजी मेरा तो पासपोर्ट ही पड़े आया, तो इतने सारे वीजे भी लगा ले अल्लाह के फजल। तो अब उसने वो पासपोर्ट जेब में डाला और मुझे कहता है मौलवी साहब आपका एक नाम है, एक इज्जत है, लोग आपको इतनी इतनी दूर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने इतने बड़े उलमा और फलां फलां जमातों के लीडर आपसे मोहब्बत करते हैं, मैंने फलां को आपका माथा चूम के देखा, फलां को आपके बारे में ये कहते सुना, फलां को ये कहते सुना, फलां की जुबान से। मैंने कहा ये सब अल्लाह की अता है या उनका बड़ापन है, उन्होंने मोहब्बत का मुजाहरा फरमाया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने हुस्न ज़न का मुजाहरा किया, वरना मैं तो नलायक। बहुत सब जाया कर रहे हो आप अपने आप को, कैश कराओ कैश, क्या क्या उनको बताओ कि नहीं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी सलाहियत इतनी फालतू नहीं है, मैं उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगा। मौलवी जी जान दो केड़े राय पे पान रहे हो, नहीं नहीं आप समझा करो, आप एक क्या करो, इनको बताओ कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। मैं चुप कर गया, हाथ उसके मैंने टाल दिया। वक्त गुजरता रहा, काफी अरसे बाद हुआ ये कि वो इलाके के जो बदमाश किस्म के डाकू थे ना, उनको भी पता चल गया कि हाफिज साहब को पैसे बावे। उन्होंने जनाब बुआ खड़काया, उन्होंने कहा हाफिज जी 5 लाख रुपया महीने का सानू दिया करना। उन्होंने कहा ना तो मैं पढ़ के आना 5 लाख तुहानू कहदा दिया करा बई। उन्होंने कहा खबरदार 5 लाख सानू देना। हाफिज साहब देर के सीधे बंदे जी, उन्होंने कहा दिमाग खराब है, ये एमकेएम का माहौल है जो तुहानू 5 लाख देना, मैं कराची च रहना, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा अच्छा फिर उन जालिमों ने क्या किया कि 2-4 धमकियां दी, एक बार फायरिंग की, नहीं हाफिज साहब काबू आए, उन्होंने चौक में हाफिज साहब को गोलियां मार शहीद हो गए। जिस दिन वो शहीद हुए ना, उनकी लाश की तस्वीर देख के मेरे दिन में पहले ख्याल आए, वरना मैंने कहता कि मेरे इतने वीजे लगे, मेरे को इतने पैसे ने, मैं अपना आप कैश करा रहे, मैं तो क्या है यार, ये कहानी तो कितने साल पहले ही खत्म हो गई। बात यह है कि ये कामयाबी नहीं है, ये दौड़, ये जन्नत की दौड़ नहीं है, ये दौड़, ये हकीकत में काबिल फख्र दौड़ नहीं है। उसने भी यही समझा बाग वाले ने,
اس نے کہا میرے 2 باغ ہیں، اتنا پھل آتا ہے، اتنے ایکسپورٹ کا امپورٹ کا کاروبار ہے، اتنا کچھ ہے. دماغ کی ٹون ہو گئی نا خراب. تو یہ خرابی اللہ کو پسند نہیں، یہ دماغ کی خرابی اللہ کو پسند نہیں ہے. تم مال و دولت پہ جتنا مرضی آگے چلے جاؤ، لیکن اگر تمہارے اندر عاجزی، انکساری اور اللہ کی رحمت کا خیال اور لحاظ شامل ہے تو تم کامیاب. ہاں تمہارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت، لیکن اگر یہ سارا کچھ ہے لیکن عاجزی، انکساری اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور اللہ کے شکر کے جذبات نہیں ہے تو پھر کامیاب نہیں ہو. یہ بات ذہن میں رکھ لو. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے جناب وہ جو ساتھ تھا نا اس کے بھائی، دوست، ساتھی، جو بھی، اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہاں جی پاجی کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا شکر اللہ کا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھو دولت کے اعتبار سے بھی میں تم سے، گل سمجھ آئیے میں نے آپ کو کیوں سنائی تھی یہ بات؟ آئی کو جو نے آخر دولت کے اعتبار سے بھی میں تم سے زیادہ ہوں، مال کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہوں، اور میرا جو یہ ہے نا اس کو جدید زبان میں کیا کہیں گے؟ سٹاپ. کیا کہتے ہیں؟ سٹاپ. اعز نفرا، اس نے تو نفری کہا نا کہ میری نفری، میرا سٹاپ تم سے زیادہ ہے. میں جن ملازم رکھے ہوئے نا دیکھ ذرا کنے سارے ملازم میرے باغاں تے، میرا کارخانہ چلان تے، میرے جناب کھوتیاں نو گھوڑیاں نو پوچا مارن تے، جناب میریاں گڈیاں صاف، آج کل کے دور میں گڈیاں صاف ہو رہی ہیں میرے لیے جناب، کتنے ملازم ہیں، میرے پاس دولت بھی تم سے زیادہ ہے، مال بھی تم سے زیادہ ہے، اور میرا سٹاف بھی تم سے، سٹاف پہ بھی فخر ہوتا ہے. ہاں جی اچھا. ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، فرمایا دماغ اتنا خراب تھا کہ جب وہ اپنے باغوں میں داخل ہوتا نا تو اتنی آکڑ سے داخل ہوتا، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا. اس کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ یہ میرے اللہ کی مہربانی. کوئی آج کل تو جن کو خیال آتا ہے ان کو بھی نہیں آتا. یہ بھی ایک نیا لطیفہ ہے. ایڈا بڑا سارا کر کے کوٹھی تے ہاذا من فضل ربی لکھا کے بھی نہیں یاد رہتا کہ ہاذا من فضل ربی. فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم اپنے کاروبار پہ، اپنی دکان پہ، اپنے مکان پہ ہاذا من فضل ربی، متھے تے بھی پٹی باندھ لیجیے نا ہاذا. تو دماغ اور دل میں یہ بات کیوں نہیں سماتی کہ ہاذا من فضل ربی؟ یہ ہر آنے والی سانس ہاذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کی مہربانی سے آ رہی ہے. یہ ہر لقمہ جو تر نوالا میرے منہ میں جا رہا ہے یہ میرے اللہ کی مہربانی سے جا رہا ہے. یہ ہر قدم جو میں اٹھا رہا ہوں میرے اللہ کی مہربانی سے ہے. کوئی محبت سے مجھ سے مصافحہ بھی کرتا ہے یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے. اگر کوئی بھی اللہ نے عزت و عظمت نصیب فرمائی ہے میرے اللہ کی مہربانی ہے. اگر مجھے کچھ بھی ملا ہے، گھر ملا ہے، آل ملی، اولاد ملی، پہننے کو لباس تک، یہ کس کی مہربانی ہے؟ مجھے آواز سے، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کو بھولو گے تو مارے جاؤ گے. صاف کہہ رہا ہوں تباہی اور بربادی کا راستہ کھل جاتا ہے اپنے رب کو بھلاتے ہی. اسی لیے اللہ فرمانے ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، وہ اپنے باغ میں اس طرح داخل ہوتا کہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا تھا. اور وہ کہتا کیا تھا کہ میں تو ایسا خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہو جائے گا. بلا یہ بھی کدے مک سکتا بلا، یعنی اس کو وہ دائمی سمجھتا تھا، ہمیشہ رہنے والا سمجھتا تھا کہ یہ باغ بھی بلا کبھی ختم ہو سکتا، میرا کاروبار بھی کبھی فلاپ ہو سکتا. لو بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پھیلا ہوا سسٹم بلا یہ ختم ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے دماغ میں بھی یہ تھا اور زبان پہ بھی یہ تھا. صرف دماغ میں نہیں، زبان سے کہہ رہا ہے وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے. استغفر اللہ. یعنی وہ کہتا تھا باغ ختم ہونا تو چلو ایک الگ بات ہے نا، قیامت کو نہیں آنی، یعنی آخرت کا بھی منکر ہو گیا. اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے ذرا غور کیجیے، ہم قیامت کے منکر ہیں؟ کچھ ہی بولو یار. جو نہیں ہے وہ تو بولو. جی بول دے باقی منکر ہے، بول دے کیوں نہیں پھر؟ کیوں بھائی قیامت کے منکر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، سارے یقین رکھتے ہیں قیامت آئے گی. اے بھائی کی کینڈ ہے کہتا کوئی نہیں آنی قیامت شیامت. وہ فرق اس میں اور ہم میں صرف ایک چیز کا ہے کہ وہ زبان سے کہتا تھا کہ نہیں آنی قیامت، ہم اپنے اعمال سے بتاتے ہیں کہ کوئی نہیں آنی قیامت. جب 75 سال کا بابا کلونی کاٹ رہا ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے قیامت آنی ہے؟
جب 80 سال کے بابا جی بھی دنیاوی سسٹم کے اندر رنگ برنگے پیسے بنانے کے منصوبے تیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کو یقین ہے کہ قیامت آنی؟ جب دنیا میں رہنے کے سارے منصوبے تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں، قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی دنیا پوج رہی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو یقین کامل ہے کہ قیامت آنی؟ تبلیغی جماعت لے اسے تھی کلپ دینے کہ ایمان و یقین ہو آؤ تہاڈا یقین پکا کریے کہ قیامت آنی ہو۔ آپ کا یقین ہی تو بناتے ہیں کہ قیامت نے آنا ہے، مت بھولو ایک لمحے کے لیے بھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے نصیحت کی درخواست کی مدینہ منورہ میں، یہ واقعہ میں آپ کو کئی بار پہلے بھی سنا چکا ہوں، تو حضرت شیخ نے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی تھی اس میں فرمایا درود شریف کی غیر معمولی کثرت، اور اس کے ساتھ ایک نصیحت یہ فرمائی تھی حضرت نے کہ موت کو دل سے یاد رکھ، موت کو کثرت سے نہیں دل سے، سچ میں اپنے دل میں یہ بات بٹھانا کہ مرنا بھی ہے، اور ہم اوپر سے کہہ دیں گے کبھی کبھار کے مرنا ہے، لیکن دل میں یہ بات نہیں کہ مرنا بھی ہے۔ اگر دل میں یہ بات سما جائے کہ سچ مچ مرنا ہے، پھر کبھی کوئی بھائی بہن کا حق نہیں کھائے۔ اگر دل میں یہ بات سما جائے کہ مرنا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ایک پیسے کا ہیر پھیر نہیں ہوگا، کبھی دودھ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، کبھی مرچوں میں ملاوٹ نہیں ہوگی، کبھی جناب ادھر ادھر کی چیزوں میں فضولیات میں جناب لوگوں کو نہیں الجھایا جائے گا، کبھی لوگوں کا حق نہیں مارا جائے گا، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب یقین ہوگا کہ مرنا ہے تو یقین ہی تو نہیں ہے، اسی یقین کی کمزوری نے تو بیڑا غرق کیا ہوا۔ تو اب اس نے کیا کیا، اتنا تو اس نے کہا ہی کہا کہ باغ نو کچھ نہیں ہونے لگا بھائی، یہ تو جناب ہمیشہ رہے گا، حالانکہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کہاں ہے بلا اللہ نے سورت رحمان جہاں باغوں کا ذکر کیا نا، اسی سورت کے آخر میں کہا کل من علیہا فان، سارا کچھ مک جانا ہے بابو، ہر شے ختم ہو جانی ہے، نام صرف اللہ کا رہے گا، باقی صرف وہی ذات رہے گی، اسی کبریا کی شان رہے گی۔ اب اس نے زبان سے کہا اس بندے نے کہ کوئی نہیں آنی قیامت، یہ بس باتیں ہیں مولویوں کی، میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر کبھی میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچ بھی گیا لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو مجھے پتہ ہے جن نے پیسے نے نا میرے کو کہ اللہ نے مینوں اس حساب نال ہی پروٹوکول دینا ہے، یہ ماڑا جہا بندہ نہیں آیا، بڑا امیر ہے، شیخ صاحب آئے نے، چوری صاحب آئے نے، کہ حضرت صاحب نو پروٹوکول اس حساب نہ دینا۔ لے عجیب دماغ، وہ سمجھتا ہے کہ جداں اتنے میں کسی کو جانا تو سلوٹ مار دے، تو اللہ میاں بھی میرے لیے جناب بندے کھڑے کر کے سلوٹ مارو، بڑے چوری صاحب آئے نے، کیا بات، انہوں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیوں آختے ہیں، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے اس کو، کہ تیرے جے کنے سارے سیٹھ جڑے نے میرے رب دے سامنے مچھر دے پر برابر بات نہیں رکھتے بھی، تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ۔ تو یہاں پہ دماغ خراب ہو جاتا ہے بادشاہوں کا، دماغ خراب ہو جاتا ہے دولت مندوں کا۔ اس دولت مندی نے دماغ خراب کیا اور کیا کہا کہ اولن تو میں جانا ہی کوئی نہیں، قیامت آنی کوئی نہیں، تو یہ آ گئی تو میں اپنے اللہ سامنے پیش ہو بھی گیا تو ٹینشن والی کوئی گل نہیں، اتنے مینوں یہ بھی زیادہ شاندار قسم دا پروٹوکول، بہترین قسم دے باغات، اعلیٰ قسم کے محلات وہ ملیں گے مجھے، اور وہاں پہ مجھے خوب خوب نوازا جائے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره انا اکثر وهو يحاور وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ مولوی تے پھر انج دے ہی ہوندے نے نا، منٹ چ اوقات یاد کران والے، ایک منٹ نہیں لاندے بندے کو دی اوقات یاد کران، لمحہ لگتا ہے۔ وہ جو ساتھ تھا نا ملنگ آدمی صوفی صاحب بیچارہ اللہ لوک بندہ غریب آدمی، جس کو اس نے کہا تھا کہ تیرے کول تو کچھ بھی نہیں، اکو محلے چا پرندے تو کچھ بھی نہیں کمایا ہے، کچھ بھی نہیں کیتا، اب ایک میں کڈے باغ تے کڈی دولت تے کڈا مال تے کڈا فلانا۔ میں کہا اچھا، اس ساتھی نے اس سے کہا او بھائی سن، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے ایک گندے سے قطرے سے انسان بنایا، اپنی اوقات تے ویگ، ایک نطفہ اور ایک قطرہ اس کو تخلیق کر کے جس نے تجھے انسان کا روپ دیا ہے، تو اپنے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو؟ ہوش چاہ انڈیا گلا کر رہے، اپنے مینوفیکچر، اپنے بنانے والے کا انکار، تجھے زیب دیتا ہے تو اس کا انکار کر رہے جس نے تجھے ایک قطرے سے اور مٹی سے، جس نے تمہیں تخلیق کیا اور بنایا،
پھر تجھ کو صحیح سالم شکل میں ایک انسان اور ایک آدمی اور ایک وجود دے کر دنیا میں بھیجا، اور تو بھیجنے والے کے منکر ہو گئے، تو اپنے خالق کا انکار، لاکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تیرے روپیے تینوں مبارک، تیرا باغ تینوں مبارک، تیری دولت تینوں مبارک، گل کن کھول کے سن لے، نہ تے میں آخرت کا انکار کرنا ہے تے نہ ہی میں اپنے رب نال کدے کسی کو شریک کیتا ہے تے نہ آئندہ کرنا ہے۔ ولا اشرک بربی، نسخہ بتاؤں آپ کو؟ بتا دو، طلب ہے تو بتاتا ہوں، نہیں تو رہن دینے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ الحدیث، بہت بڑے اللہ والے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ایک وظیفہ جو بندہ اپنی زندگی کا روزانہ معمول بنا لینا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھے، 100 بار پہلے درود شریف پڑھے، 100 بار بعد میں درود شریف پڑھے، کوئی بھی پڑھ لے، مختصر سا پڑھے، درمیان میں یہ والا جملہ کہنا ہے، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، یہ جملہ 100 بار پڑھے، 100 بار شروع میں درود شریف، 100 بار آخر میں، اور درمیان میں اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا۔ فرمایا جو بندہ اس کا معمول بنا لیتا نا، اللہ اس کو ہر سال حج کرتا۔ اور حضرت فرماتے ہیں میرا کئی سالوں کا تجربہ، صرف حضرت ہی نہیں فرماتے، حضرت کا یہ نسخہ جنہوں نے پوری ذمہ داری اور اہتمام سے اس پہ عمل کیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں 19 سال پہلے میں نے کسی سے سنا تھا، تو میں نے اس وقت عمل کرنا شروع کیا، تو 19 سال مسلسل ہر سال حج پہ جاتا تھا، اور کئی مرتبہ سال میں عمرے پہ جاتا، 2 3 بار اللہ مجھے عمرے پہ بلاتے تھے، صرف ایک اس وظیفے کی برکت سے۔ یہ حضرت شیخ کا ذاتی تجربہ بھی ہے، اور کئی سارے لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے، جنہ ٹائم پیسے جوڑن نوں لگتا ہے نا، اتنا گھٹ ٹائم لگتا ہے پڑھن، سمجھ آئی؟ تو اگر بندہ حج کے لیے پیسے جوڑے، کمیٹی ڈالے، محنت کرے، تو جتنا اس کو کمانے اور جمع کرنے پہ لگنا ہے، اس پہ تھوڑا ٹائم اس پہ لگنا ہے، اللہ آپ کو بلا لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ چلو بات آئی تو کیونکہ وہ جملے تھے ربی ولا اشرک بہ شیئا، تو میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں آپ کو یہ تحفہ بھی دے دیا جائے۔ تو اس نے کہا بھی بابو بات یہ ہے کہ تیری چودراہٹ تجھے مبارک، تیری شان تجھے مبارک، تیرے پیسے تجھے مبارک، جس طرح کا تو انکار اور ملحدوں والی باتیں کر رہا ہے اور آخرت کا انکار کر رہا ہے اور کافروں والی حرکتیں کر رہا ہے، میں نہ تو کافر ہوں نہ منکر ہوں، میں تو اللہ کا موحد بندہ ہوں، میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت قلت جنتک، اس دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت، اور اس کو نصیحت کی کہ یار تو ایک کام کریا کر، جدو باغ جانا نا کڑنا نہ جایا، اس وقت تو کہا کر ما شاء اللہ، کیا کہا کر؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا، جو بھی ہے یہ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان کے موافق، اللہ کی محبت کا مظاہرہ، اللہ کی کرم نوازی، ماشاء اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کہا کر یہ جو کچھ بھی ہے جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا، اللہ نے میرے لیے اچھا چاہا، اس کی مہربانی ہے، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے باغ میں داخل ہوا کر، ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، ایسا تم کیوں نہیں کہتے جب باغ میں جاتے ہو؟ اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد کے اعتبار سے تم سے کم ہوں تو کوئی بات نہیں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، تو اس میں کون سے ایسے تعجب والی بات ہے؟ اگر میں غریب آدمی، میرے پروردگار مجھ کو تم سے بہتر باغ عطا فرما دیں گے۔ نہیں ہے تو پھر کی ہے، وہ کول تے ہے نے نا، میرے کول نہیں ہے باغ، کیدا کی مطلب ہے وہ کول بھی نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے نا، بڑے بڑے باغ ہیں، تو ہو سکتا ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے زیادہ اچھا باغ عطا فرما دے۔ آپ کسی امیر آدمی کو ایسے کہہ کے دیکھے تھے گل نہ پہ جائے، جو کہ گڈی روک کے آخو فقیر آدمی، غریب بندہ، مسکین آدمی، انہوں نے کہا تیری پلاٹوں والوں چنگی پلاٹوں میں بھی لے لینی اگلے دن، انہوں تو بے ہوشی ہو جانا سن کے کہ تو کتوں لے لینی ہوئے۔ تو آپ کسی کو ایسے کہہ دیں تو اس کو تو موت پڑ جائے گی سنتا ہی۔ تو یہاں کیا کہہ دیا اس نے کہا تم کو کل ہی باغ لگا پھرنا، میرا رب چاہے تو تم سے اچھا باغ مجھے عطا فرما سکتا ہے، لیکن میں تمہاری طرح آکڑ جاکڑ نہیں نہ کرتا۔ تو میرا رب
इससे अच्छा बाग मुझे अता फरमा दो। और तुम्हारे बाग पर खुदा न खास्ता आसमान से कोई आफत, कोई बिजली, कोई सैलाब, कोई तबाही, कोई बर्बादी आ जाए और ये चटियल मैदान बन जाए, और युस्बी हमा उहा गौरन फलन तस्ततिया लहू तलबा, या इसका पानी जमीन की गहराई में उतर जाए और तुम तलाश के बावजूद उसको ना निकाल दो, नहरें सूख जान, फेंक ही कर लेंगे भाई, सारा कुछ तो उसके हाथ में है। तू अकड़ किस बात पे दिखा रहा है, किस बात पे अकड़ रहा है? माशाअल्लाह कहा कर, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बाद चारा नहीं है। और फिर यूं हुआ कि सचमुच में उसका सारा बाग क्या हो गया? बर्बाद हो गया, उसका सारा बाग बर्बाद हो गया। इस वाक्य को इंशाअल्लाह तफसीलात को आगे लेके चलेंगे। मैं यहीं पे बस एक दो बातें आपको सुना के बात को समेट लेता हूँ, बहुत सारा हिस्सा इसका अभी बाकी है। इसमें एक बात जो बयान हुई है ना, उसका एक हिस्सा इब्तिदाई सिर्फ यूं समझे कि मतन आपको बता रहा हूं, तफसील इंशाअल्लाह वो जो जुमा इससे मुताल्लिका हम पढ़ाएंगे, जिंदगी रह गई इंशाअल्लाह तो 4 जुमों के बाद, 1 माह के बाद, फिर उसमें इंशाअल्लाह तफसील से माशाअल्लाह की अहमियत बयान करूंगा। इरादा तो था आज भी, लेकिन काफी तफसीली बातें हैं तो सारा कुछ जुमे के थोड़े से वक्त में नहीं बयान होता, आपका काफी ज्यादा ऊपर वक्त देने के बावजूद भी कवरिंग नहीं हो पाती। तो ये जो माशाअल्लाह है ना, क्या है देखने की छोटा सा जुमला है। मैंने आपको कहा ये सूरत इस वजह से बड़ी अहम है, इंसान की जिंदगी की 3 अहम तरीन चीजें अल्लाह ने सूरत में सिखाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह। इंसान की जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। जो गुजर गया उस पे, जो गुजर गया उस पे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जिस हाल में भी मेरे रब ने मुझे रखा, आजमाइशें आई, मुश्किलात आई, नेमतें मिली, आसानियां आई, जो भी हुआ मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आदत बनाना, अपने माजी पे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो नेमत मौजूद है उसे देख के माशाअल्लाह। क्या कहना है? माशाअल्लाह, माशा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी प्लानिंग का कमाल नहीं, मेरे हुनर का कमाल नहीं, मेरी टीम का कमाल नहीं, मेरे स्टाफ का कमाल नहीं, मेरी स्किल का कमाल नहीं, मेरी डिग्री का कमाल नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट का कमाल नहीं, मेरी होशियारियों और चालाकियों का कमाल नहीं, मेरी समझदारी और मेरे टैलेंट का कमाल नहीं। ये सारा कमाल, ये सारी मेहरबानी किसकी है? मेरे अल्लाह की है, माशाअल्लाह। और नेक्स्ट वाला जो मंसूबा जो अभी करना है, ऐसे होगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मुस्तकबिल के लिए हर बात के साथ जोड़ के रखना है, इंशाअल्लाह। तो अब ये जो माशाअल्लाह है ना, अब ये सिखाया जा रहा है। और वो मलंग आदमी, वो अल्लाह वाला, वो तबलीग वाला, वो दीन वाला, वो इल्म वाला, वो कुरान वाला, वो नमाज वाला, वो सूफी साहब, वो दौलत वाले को मशवरा दे रहा है, वो माशाअल्लाह क्या कर, चंगा रहेगा। मशवरा नहीं मन्या ना तो फिर की होया? सचमुच में अल्लाह फरमाते हैं कि आफत आई और चटियल मैदान बना दिया मैंने उसके बागों को, रातों रात। सुबह आया तो चंगा होया कि इत्थे ते बाग हुंदा सी, फरमाते हुंदा सी ना कि तेनू उन्हें किया नहीं सी माशाअल्लाह। तो बाद होते हैं जिनको माशाअल्लाह टाइम पे समझ आ जाती है, बाद होते हैं जिनको माशाअल्लाह बाद में समझ आती है। लतीफा सुना के बात खत्म। बाद में समझ आने वाली माशाअल्लाह का पता ही होगा, आप पता है आपको अच्छी तरह से। एक बंदा गया ना, पुराने जमानों का एक वाक्य मशहूर है, किसी ने पता नहीं बात समझाने के लिए खड़ा होगा शायद, तो वो बंदा था बेचारा, तो वो लेने जा रहा था भैंस, मझ लेनी सी, पैसे उन्हें इकट्ठे किए, जेब पाए, उन्हें व्यापारी को पूछा मझ किन्ने दी आनी, उन्हें इन्ने दी आनी, ठीक हो गया, उन्हें पैसे जा डब नाल लाए, तुर गया। हुण जनाब जो टुरिया ना, तो उन्होंने किसी मौलवी साहब मशवरा दिता कि की लैन चला, क्या मझ लैन चला, नाल क्या इंशाअल्लाह, क्या इंशाअल्लाह, पैसे मेरे कोल ने, सौदा मेरा हो गया, इंशाअल्लाह विच किथों आ गए? उन्हें क्या फिर भी क्या इंशाअल्लाह? कहता नहीं, पैसे मेरे कोल ने, जाके सौदा हो गया, मैं जाके कहना भी अल्लाह पैसे दे मझ, इंशाअल्लाह विच की काम? उन्हें कहते जा दवा हो गया, ठीक है। अब वो चला गया, अब वो गया, रास्ते में किसी जगह पे वो रुका, तो वो जनाब उसके पैसे गिर गए। अब वो गिर गया, उसको पता नहीं चला, पहुंच गया, उसने जाकर उन्होंने कहा बाजी मझ खोल दो, जी खोल, टोरो नाल, अब फड़ो पैसे, पैसे कितने गए? कट पैसे, पैसे तो है सी लेकिन गिर गए नहीं। अच्छा, फिर अब जनाब उन्होंने कहा बंद हुए थे मझ, दोबारा जा वापस,
اب وہ لمبا سفر کر کے बेचारा گیا تھا पैदल, پھر آیا, آندے ہی مولوی صاحب نو ملیا, آندے ہی کیوں ملیا, السلام علیکم. مولوی صاحب نے کہا جی وعلیکم السلام. اب وہ جس طرح ہوتا ہے نا ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ, اب میں اس کی مثال نہیں دیتا, پتا نہیں ہر شاہ نہ کچھ جوڑیا ہوتا ہے نا جی زبردستی ہے. اسی طرح اب اس نے آتے ہی نہ کہتا وعلیکم السلام انشاءاللہ. بڑے رام ہے کہ یہ کہڑا وعلیکم السلام ہے جی انشاءاللہ بھی لگتا ہے. اور صاحب نے کہا بھی کیا حال ہے, کہتے جی بڑا ہی اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ. انہیں کیا ہویا کہ مجھ لیں, انہیں کہا جی میں کی دساں انشاءاللہ, اتوں ٹریا انشاءاللہ, اگے میں تھوڑا جہا رستے سی انشاءاللہ, اتنے مینوں نیندر آ گئی انشاءاللہ, میں کہا چلو سو ہی جانا انشاءاللہ. میں پھر تھوڑی دیر لیٹ گیا انشاءاللہ, بس پھر میں انشاءاللہ تھوڑا جہا لیٹیا تو بس میں کہا چلو میں اٹھ کے اگے چلنا, پھر میں انشاءاللہ اٹھ گیا, پھر میں انشاءاللہ روانہ ہویا, پھر میں انشاءاللہ اتنے پہنچ گیا, پھر میں اتنے پہنچ کے انشاءاللہ پھر میں انہوں نے کہا مجھ کھول دو انشاءاللہ, انہوں نے مجھ بھی کھول دی انشاءاللہ. مڑ کے پھر انہوں نے کہا کڈو پیسے انشاءاللہ, میں پھر اتنے دیکھا تو نہیں سی گیا انشاءاللہ. مطلب ہے نا کہ ٹائم سر مان لو گے انشاءاللہ تے ماشاءاللہ فائدے چ رہو گے, مڑ کے پھر بعد سمجھتی آ ہی جاندی بندے نو نہ کہ ٹائم تے ماشاءاللہ. اب اس نے کہا نا کہ کیا ماشاءاللہ, کہتا ہے کہو ماشاءاللہ, میں اپنے پیسے بنایا, اپنا سٹاف, اپنی محنت, ٹھیک ہے پھر نہ کیا ختم. اب نتیجہ کیا ہوا, اس کا باغ برباد ہو گیا, اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال کر دیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی. اس کی دنیا بھی نہیں برباد ہوئی, اس کی آخرت بھی نہیں برباد ہوئی. اور یہ جو آکڑ خاں بنا پھرتا تھا, دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہی, آخرت کا بھی بیڑا غرق کر لیا اللہ پہ یقین و اعتماد خراب کر کے. تو میرے دوستو سبق ہمیں یہ ملتا ہے, اللہ کی نعمت ہم پہ چھوٹی کوئی نہیں ہوتی, ہر نعمت بڑی ہوتی ہے. یہ چھوٹیاں بڑیاں اسی ہوتی ہیں, ایک سانس بھی چھوٹی نعمت ہے. یہ پتا ادو ہی لگتا ہے جب کوئی نعمت چھن جاتی, پھر پتا لگتا ہے کہ انہوں نعمت کے اندر, ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ کی ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں. ماشاءاللہ اپنے بچوں کو دیکھیں, ماشاءاللہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھیں تو ماشاءاللہ. یہ جو نظریں لگتی ہیں, جو بربادیاں ہوتی ہیں, اسی وجہ سے ہوتی ہیں. کیوں کسی کو بلا وجہ, آپ کا کیا لیا کسی نے, آپ کے کسی دوست ہے, بھائی ہے, عزیز ہے, رشتہ دار ہے, اس کو اللہ نے اچھی چیزوں سے نوازا, ماشاءاللہ یہ اللہ نے اس کو دیا ہے, ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ کو بھی اللہ دیں گے, تو اللہ ہی نہیں اس کو دیا ہے, اللہ ہی آپ کو دیں گے. حسد نہ کریں, رشک کریں, شکر ادا کریں, ماشاءاللہ کہیں. اپنی نعمتوں پہ بھی کسی کے پاس دیکھیں تو اس پہ بھی ماشاءاللہ کہیں. ہاں مطلب حرام دیکھ کے ماشاءاللہ نہیں کہیں. ہاں میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ حرام تے انشاءاللہ بھی نہیں کہنا, تے حرام تے ماشاءاللہ بھی نہیں کہنا. مطلب ایک بندہ تانوں کہے کہ شامی آپ بہ کے نا شراب پینی ہے, تو تجھی کو لے میں انشاءاللہ آیا لو عشاء تو بعد ہیں, اتنے نہیں انشاءاللہ کہنا, یہ حرام ہے. حرام کام پہ انشاءاللہ کہنا کیا ہے, حرام اور ناجائز ہے. اسی طرح حرام کام پہ ماشاءاللہ کہنا یہ بھی حرام ہے. کہ ایک بندہ جناب جوا کھیل رہا ہے, پیسے جیت کے آیا تو واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات, پتا بھی لگ رہا ہے حرام کھا رہا ہے, حرام کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. ایسے کی ماشاءاللہ کی کوئی نہ, اس کی ماشاءاللہ کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا, الٹا آپ کو گناہ ملے گا. حرام پہ ماشاءاللہ نہیں کہتے, کسی کی اچھی نعمت پہ ماشاءاللہ کہتے ہیں. اولاد ہو, اللہ نعمت عطا فرمائے, اور نتیجہ یہ ہے آپ کو ریٹرن ملے گا, آپ کسی کی نعمت پہ خوش ہوں گے, اللہ آپ کو بھی. اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا اور ماشاءاللہ کہنے کا معمول بنائے. تفصیلی بات انشاءاللہ زندگی رہ گئی تو ایک مہینے بعد اس کو پھر سے اگلے سٹیپ پہ کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.